الحمدللہ الحمد سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الشیطان لا يخاف منك یا عمر قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب اللہ تعالی بما یغذوکم من نعمہ وَأَحِبُّنِي لِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم صدیق حسن عکس جمال محمد است صدیق حسن عکس جمال محمد است فاروق ظل جاہ جلال محمد است عثمان شمع ضیاء کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است محمد از تمی خواہم خدا را خدایا از تو عشق مصطفیٰ را سارے حضرات محبت ادب اخلاص نال درود پاک پڑھ لو اللہم صلی اللہ علیہ گرامی قدر معزز سامعین میں حضرت ارشاد فرمایا ترائے گلہ کرنی کتنیاں ترائے دو در اعلان سپیکرج کیتا نے تیجی خفیہ طور تے میں نے اس چھت تے آکھیا میں توڑے سامنے ترائے گلہ عرض کرا چونکہ ساڑھے علاقے دے ویچ سائیں جی میں خوش ہوئے جے ماج انجے دودھ دیوے نا تو وقت اگلے باڑا چنگا پائی دے سمجھ آن دی بھائی نے ٹھیک ہے بھائی اس واسطے میں توڑے سامنے ترائے گلہ عرض کر تو سب برائے مہربانی توجہ نال گل سنیے میرے بھائیو بزرگو دوستو جتھے دین دی گل ہوئے نا با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب بے ادب معروم شد از فضل حق بے ادب ان بزرگو کچھ نصیب نہیں ہوندہ بھامن نبی دا پوتری کیوں نہ ہوئے اس واسطے ادب نال گل سونی ادب نال الدین کلہو ادب ادب نال کسی دے موبائل تے گھنٹی نہ آوے اگر آوے تو سنے آنا پڑے کیوں میں شرعی مسئلہ پہ عرض کرے نا علماء کرام کو دریافت کر لویا جتھے دین دی گل ہوندی پئی ہوئے اتھے سلام کرن بھی گناہ ہیں تے سلام دا جواب دیمونی گناہ ہیں اللہ جل وعلا شانہ دی ذات وڈا کوئی نہیں آپ سلم دی ذات اقدس تو وڈا کوئی نہیں انہاں دی گل جتھے ہوئے پہلے انہاں دا حق انہاں دی گل بندہ توجہ نہ سنے
میں اگر انہیں گلنا تے لگا رہا نا تو مڑ سارا انہیں پانی بدانی ماری رہا تھا بکھن کوئی نہیں نکلنا میں گل شروع کریں دا ہون پہلی گل پہلے کیارے نو میں بننا نہیں دا اللہ جل میں ایک آیت پڑھی ہے 2 حدیث پڑھی ہیں بس انہاں دے ارد گرد میں تواڈے اقدامنے گزارشات پیش کرے سا اللہ جل والا شانو اپنے فضل اپنی توفیق نال صحیح گفتگو کرن دی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ایدے میں در ویکسو دیتا اینج نہیں ہن تو سمجھ آپ بریکا مرندے پہ میں تے گڈی موٹر وے تے چڑھیں دا پیا تو سا آپ بریکا لگے ہن ملک گل نہ کرے پہ مجھے ایک مثال دینا تے اگا میں ٹرنا ایک بندہ ہے او دنا ہے مجنو کینا ہے مجنو سنے ہوئے نہیں دنا او دی ایک یاری آئی سوانی نال داڑی اللہ بندہ وہ سوانی دا نہ لوے تو جڑے مچھا لے بیٹھے ہوئے دستے ہاں داڑی اللہ کے تھوڑے بدنام ہوئے بلے وہ دی کڑی سوانی نال جاری آئی ہاں لیلہ نال جاری او لیلہ دی محبت دا دعویٰ کریں دائی آدھائی موت دا محبان تے موت دا عاشقائن پیو ایک دڑے پھد کے حرم پاکے چلا گیا مقام ملتظم تے بچہ آواز مٹھی رکھے وہ جی انشاءاللہ زیادہ تیز نہ کریں آواز گل سمجھ آوے شور مور دی ضرورت نہیں گل سمجھ آونی چاہیے اتھے لا گیا جنے میرا پوتر اس مقام ملتظم تے اتھائیں گناہگاراں نو معافی مل دیں پوتر اتھائیں کھلو تے اللہ کل معافی تا منگلا وہ پیا کہ بابا معافی مگدہ پہ تمہیں کولو کھلو پیو کول کھلو تائی پیا کہ الہی تبت من کل المعاصی ولیکن حب لیلہ لا اتوب پیا کہ یا اللہ گل فدیے ہی سارے گناہ دی معافی مگدہ پیوں پر لیلہ دی محبت میں کوئی نہیں چھوڑنا مسلمانہ میں مثال نال گل عرض پہ کرنا اے عاشق مجازی ہے محب مجازی ہے ایدی کیفیت کیا ہے یہ اپنی معشوقت محبوبہ دا اتنا خیال کریں دائی آدھائی اذا ما بدت لیلہ فکلی آیونو وَإِنْهِ یا ناجتنی فکلی اسمعو لیلہ سامنے آوے ہاتھ میرا سارا وجود اکھ بنویں دائی یہ لیلہ کئی گل کرے ہاتھ میرا سارا وجود کن بنویں دائی تو سا خدا دے حقیقی عاشق ہو حضور علیہ السلام دے حقیقی محب ہو اگر دعوت ہو بزرگوں سچے ہیں تو او تو اورا پرا توجہ کوئی نہیں کریں دا اللہ پاک تو توڑے ریاض آباد کائی نہیں اتھے آگے تقریر کرنی نہ حضور علیہ السلام قیامت تک اتھے توڑے کل تشریف لائے تے آمنا تے توڑے سامنے تقریر کر یہ ذہن جو کٹ دے اللہ دے بندیاں اللہ جل والا شانہ دا پیغام قیامت تک پہنچاونا ہے حضور علیہ السلام دے امتیاں توڑے میرے تک آپ دا پیغام پہنچاونا خدا دے بندے بن کے سنے آئے آپ سلم دے امتی بن کے سنے آئے پورا پر توجہ نہ کرے پہ میں گال شروع کر دیں اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اللہ پاک نے فرمایا مینو منن والیو اتقوا اللہ تقوی والی زندگی اختیار کرو تقوی والی زندگی اپناؤ تقوی کئی نو سٹے دن آسان زبان چرز کر دے تقوی دا مطلب اے ہے ایسی زندگی گزارو جس زندگی دے اندر خالق تے مخلوق دے تعلقات فرق نہ آوے سو کمان یا اللہ تقوی کی میں اختیار کرائیں او دی صورت کیا ہے فرمایا درزی کچھ سلائی سکھنی ہے تو درزیاں کل بنیو سنارے علکم سکھنا ہے تو سنارے کل بنیو اگر کتابت سکھنی ہے تو جناب خوش خطی لکھا منالے کل بنیو انگریزی سکھنی ہے تو انگریزی پڑھن والے کل ونجو جی عربی سکھنی ہے تو عربی پڑھن والے کل جانن والے کل ونجو اللہ پاک نے فرمایا تقوی اختیار کرن دا ارادہ تکونو مع الصادقین سچے تے نیک لوگاں دی سنگت اختیار کرن
بس انشاءاللہ نیکد نال لگ سو صحبت سالے ترا سالے کند صحبت تالے ترا تالے کند نیکن دے لڑ لگیاں میری جھولی پھل پئے نیکن دے لڑ لگیاں میری جھولی پھل پئے تے بریاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے جھول گئے میں تھے آیا میں بڑی خوشی ہوئی ہے الحمدللہ جماعت علی تھے آئے وجہ اے بزرگوں نیک لوگ انہیں انہیں وقت برباد نہ کیتا کرو انہاں دے نال وقت گزارو بزرگ بہتر دیکھ شروزہ لا کے تجربہ کر لو اثر ہوندہ یا کوئی نہیں ہوندہ میرے بھائیو بزرگو دوستو آؤ سی پسر نوببدان بنشست خاندان نبوتش گم شد و سگی اصحاب کاف بنیکا بنشست روز معاشر از مردم شد شیخ سادی رحمت اللہ تعالیٰ فرمائیں نو علیہ السلام پیغمبر دا پوترائی لوفران بدماشاں او باشا دے نار رل گیا کنجرہ نار رل گیا جڑا نبوت دا سلسلہ آ رہے آئی اس خاندان اللہ پاک نے ختم فرما دیتا وسگی اصحاب کاف کاف غار نو سڑیں دن نوجوان آئیں نیک آئیں وقت دا بادشاہ انہاں تھے ظلم کرنا چاہتا ہی اس ورنٹ گرفتاری جاری کر دیتے پکڑو تے انہاں نو سزا دیو او بیچارے گھروں نسے انہاں پہاڑاں دا رخ کیتا کہ کسی غار دے وے چھپ ونجائیں تاکہ گرفتاری تو بچ ونجائیں نیک نصیب جنہاں دے ہوندے من ویندے نیک سبب مسلمانو او ویندے پیاں نوجوان راہ دے وچ جناب ایک کتائی کتا او نال ٹر پیا جویں بازے بندیاں دے نال کتے ٹر پوندن ٹر پیا جسلے غار دے وچ پہنچے بیٹھے جناب کتا غار دے بوئے تے بہ گیا انہاں کے کتے نو بھگاؤ اس نو بجاؤ متا بھوک پوے یا کسے ویکھ لیا انہاں نو شک نہ پائے ونجے جتھے کتا ہوندہ اتھے انسان ضرور ہوندہ ہے کہ دائیں پکڑے نہ ونجائیں نوجوان غارے چاہیں پہاڑی علاقہ ہی ایک نوجوان نے پتھر چایا تے کتے نو ماریا مسلمانوں کتے بلندے تا نہیں جے رب کتے نو بلواوے چاہتا کوئی چوپی نہیں کرا سکتا جس لئے حقلیوں نے دور دور کی تھی نوجوان نے پس نو پتھر ماریا کتے آکھیا میں نو بھجاؤ نہیں نہ میں بھوکاں تے نہ میں کوکاں تے نہ میں شور مچاں نہ میں بھوکاں تے نہ میں ٹوکاں نہ میں شور مچاں نیکاں دے لڑ لگا ہاں متا میں بھی بخشیا جاواں شیخ سادی رحمت فرمائیں روز معاشر از مردم شد حضرت فرمائیں گلستان چ لکھا قیامت دلڑے اللہ پاک اس کتے نو انسان بنا دے سن یہ بھی انسانی شکل جنت پہنچ رہے تو اثر ہویا نہ بزرگو اثر ہویا اس واسطے عرض کریں اندر پہ بہترے سے روزہ انان دن اللہ تو انہوں آپ نو پتہ لگ گئے کسے دی گلتے اعتبار نہ کرو صرف ترائے دیاڑے اوکے سوکے کیویں لاؤتا سے وقت بھی کیا ہے جناب رنگ کیویں جڑ دا میں ملک دا نا نہیں آندہ اتھے تبلیغی جماعت آلے اتھے گئے ہائی پاکستان دی جماعت اتھے گئیے اتھے جناب ایک نوجوان بیمار ہو گیا نوجوان بیمار ہو گیا انہوں ہسپتال داخل کروایا نے اس ملک دا قانون ہے کہ مریض دنال کسے اور آدمی نو ران دی اجازت کوئی انہوں سونیے سونیے چھوڑی رکھی ہوئی ہیں انہوں دے ذمہ آئی کھماون بھی تے پیماون بھی تے سارا نظام کرواون بھی انہوں دے ذمہ یہ نوجوان گیا تھے زیر علاج سن دے بیٹھے مارے انہوں غنیمت سمجھو جڑی جماعت آئی بدین انہوں غنیمت سمجھو خیر جناب اتھے لڑکا داخل ہو گیا
15 دیاڑے زیر علاج رہا. کتنے دیاڑے؟ 15 دیاڑے. توجہ ہے، ایک بندہ حالی پیچھے ویدہ بیٹھا باویں نو مچھے ہی پائے بنے. آپو تو میں بڑا زور لائے پھر تو سے ریاضہ بعد علیہ چنگے بندے تکڑے. اچھا اللہ اکبر. آج بھی اگر ابراہیم شیماں پیدا آ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، اگر پہلو میں ہو دل اور تڑپ اسلام کی دل میں، اتر سکتا ہے ابر رحمت پروردگار اب بھی. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار رب بھی. مسلمانوں سچی بات ہے، ساڑھی طرف کمزوری ہے. اللہ سائیں رحمت انہی آ رہی جی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمان نے چاہوں دیا. 15 دن زیر علاج رہا ہے، بندہ ٹھیک ہو گیا. 6 رتھائیں رہا دیا کلے کمرے. جناب او نوجوان لڑکا بھی آئی دے چھوڑی جس لئے انہوں فارغ کی تنین دے چھوڑ ونجن لگائے. لڑکی اس لڑکے نو آکھیا میں تو تیرے نال شادی کرنی. اسے کہ تم میرے نال شادی کیویں کرے سے؟ میں مسلمان ہاں تو غیر مسلم ہے. مسلمان تو غیر مسلم دی شادی نہیں ہو سکتی. تیرا میرا نکاح کیویں ہو سی؟ لڑکی آکھے میں اپنا مذہب چھوڑ کے تیرا مذہب قبول کرے نہیں، تینوں نہیں چھوڑنا. ہو سکے میں پاکستان جرانا نہ تو اس ملک جرانی، تیرا میرا گزارا کیویں ہو سی؟ ہو سکے چھوڑی نہ گلہ نو میں سوچ کے گل پہ کرے نہیں. میں ملک چھوڑ دے ساں، پیو مار چھوڑ دے ساں، قوم برادری نہیں چھوڑ دی ساں، تینوں نہیں مجھوڑے دی. میں نکاح ضرور کر. جماعتہ نے نہ دے اپنے اصول ہیں. ایک کوئی کم ہوگا نا تو بغیر مشورے دے نہیں کرے. پیشاب کرن وینوں نے باتی امیر صاحب نال مشورہ کرے سے نہیں. ہاں نہیں اچھا کرے، اچھا کرے. وامروں مشورہ بہنوں اچھی بات ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں نہ کہ امیر صاحب نال مشورہ کر کے دیں دو سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جماعت امیر نال گل کیتی ہیں، سن دے بیٹھے مارے گل کیتی ہیں. لڑکی بزید دیوا دیئے میں تیرے نال نکاح کرنا ہے. ہن امیر صاحب کل پوچھے انہیں حضرت کیویں حکم ہے کیویں مشورہ ہے؟ امیر صاحب نے اس لڑکی دے نال رابطہ کیتا. بیٹی اے دس توں اے دے نال نکاح کرن واسطے کیوں مشرے تے کیوں بزید دے؟ اے دی کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں نہ لینا سوکھا ہے. مرد کریں دا پیاں گلہ کرنیاں سوکھیاں. ٹپکتی ہے نگاہوں سے، ٹپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے. محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی؟ ان بچی دا جواب سنو. نہ لین واسطے تو جناب حضرت فرما رہے ہیں پیر صاحب دعوے کرنے تو سوکھن بزرگوں میں پیراں، لیکن عملی زندگی تے ذرا غور کرو. اس لڑکی نے آکھیا امیر صاحب گل لے میں اس تو اصرار پہ کرے نہیں، اس لڑکے دے نال نکاح کرن تے شادی کرن دی. 15 دہاڑے گزر گئے، میں اسے دے کمرے کلی رہی ہاں. رات میں دے کمرے رہی ہاں، میں اس نو بیتی رہی ہاں. پورے 15 دن دے اندر اس نوجوان نے کدے نگاہ اٹھا کے میری طرف ویکھیا بھی نہیں. سونیے یا کوڑیے جی کہ جی شکل اسد بادشاہ ٹپے صحیح اور کا صحیح نظر نہ آوے تو پیران در تمہیں نیا چلو مست نمونہ اد خروار. میرے بھائیوں سر کیوں آئی جماعت نال تو ہے؟ اس واسطے عرض کریں دا پہ میرے بھائیوں جماعت نال وقت گزار، زبردستی ٹائم لاؤ. کوئی مثال تو سب پیش ہی نہیں کر سکتے جو بندہ جماعت نال منسلک ہوئے تو بدماش ہوئے ہو ہی نہیں سکتا. اس لئے اسی جسر جماعت نال کنیکشن ختم ہوئے تھی. جی میں حضرت فرمائیں دے پتی بیرنگ سڑ سی نا تو موڑ تاں کم خراب ہو سی. جتنے تائیں پیچھا پاور ہاؤس نال کنیکشن ہے روشنی آندھی رہ گئے. یہ پتہ نہیں کتنے کھلوتا گرڈ اسٹیشن توڑ کل بلب جلدے پہننا کنیکشن توڑتا ہے پیا. کنیکشن رکھسو تو انشاءاللہ انہی بل سوجی میں یہ بیٹری بلدی گل ہوتی ہے.
اور میں دوئی گل شروع کریں. میرے بزرگوں دوستو، حضرت نے فرما فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ مبارک بھی کر دے. ساڑھے معاشرے دے اندر اگر سورے دی کوئی تعریف کرے تو جوائی خوش ہوندہ ہے، اکثر ہی نہیں ہوندہ. ہو سکتا ہے کہ جوائی رٹھے ودے ہوں میں کاوڑے ودے لگ بات. رحمت دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک تے پیارے جناب سورے دا تذکرہ کر دی میں، تاکہ آپ دا جمائی یعنی حضرت عمر دا جمائی حضور علیہ السلام اگر خوش ہو گئے تا بیڑا پار. عرض کی تھی اللہم اعز الاسلام، اے میرا اللہ اسلام نو غلبہ عطا فرما، اسلام نو کامیابی عطا فرما، اسلام نو فتح عطا فرما. اللہ بندے دوں دا میں نہ لیندہ پیاں، اگاں چڑنا تیرا کام میں. بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن ہشام او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرا اللہ یا فاروق اعظم نو ایمان دی دولت عطا فرما دے، یا ابو جال نو ایمان دی دولت عطا فرما دے. میرے خیال دے مطابق اسلام تاں غلبہ پا سکتا ہے. ادو دعائیں پیوں دین سکیم میں ایک طرف سرکار کے ایذا کی ہوتی تھی، سکیم میں ایک طرف سرکار کے ایذا کی ہوتی تھی، اور ادھر چشمان احمد آسیوں کے غم میں روتی تھی. ادھر تو یہ ارادے تھے محمد کو مٹا ڈالیں، اور ادھر یہ فکر تھی دنیا کو دوزخ سے بچا ڈال. ادو جناب اوی اتحاد کر کے بڑے بڑے قبائل کٹھے ہو گئے. انہاں مشورہ کیتا روزانہ دے سر درد نالو، روزانہ دی پریشانیاں نالو کوئی بندہ ایسا تیار کرو منہ منگئی چیز اس نو دیون واسطے تیار ہیں. وہ لگا ون کے معاذ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سر قلم کر چھوڑے. نہ راسی بانستے نہ ویسی بانسری، نہ راسی سرتے نہ پوسی پیڑ، نہ معاذ اللہ آپ ہو سنتے، نہ روزانہ دے اے پریشانیاں دے اسباب پیدا ہو سن. مشورہ کی تو نے انہاں دیا نگاہ دے وچ اگر انہاں نو کوئی باہمت آدمی نظر آیا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. جی عمر اگر رشتہ منگیں تم جیڑا مکڑے شعوہ چھوڑ تینو دیون واسطے تیار، رقبہ منگیں تا دینے آئیں، ریسٹورنٹ منگیں تا دینے آئیں، پلادے منگیں تا دینے آئیں، مارکیٹ منگیں تا دینے آئیں، سونا چاندی درم دنانیر دا مطالبہ کریں تا دینے آئیں. عمر تیتنو بغیر کوئی کم نہیں کر سکتا. عمر بھی تیار ہو گیا، اس اگر ٹھیک ہے ود بہو اتھائیں کوئی مٹھائی شٹھائی منگواؤ جناب، میں ہونے بھائینا تے توڑے سامنے سر قلم کر کے لائیانا، یا ود میں نو ساں تے یا معاذ اللہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سر قلم کر کے آوئینا. بڑیاں خوشیاں منا رہے ہیں، مٹھائیاں منگا رہے ہیں جناب، بڑے خوبصورت پیکنگ دے ڈبے مٹھائیاں دے تیار کروا لیں. عمر چل پیا، گھوڑے تے سوار ہو گیا، ہاتھ ننگی تلوار لے لے، جبیں پہ بل ہیں، نگاہ شوخ ہے، آستی ہے چڑی، الہی خیر ہو قاتل کو اضطراب ہے آج. عمر جناب سوارے جا رہے آئے، رستے دے وچ حضور علیہ السلام دا پیارا غلام آپ دا صحابی ویدہ جناب عمر دا چہرہ رتہ لالے جناب غصے دے وچ بالکل بھریا ویندہ ہے، ننگی تلوار چاہی ویندہ ہے.
بائیں کنجی ویندہ ہے معاملہ خطرناک نظر آ رہے ہے اس پوچھیا عمر این تذب عمر کدے ویندہ ہے عمر نے آکھیا میں جا رہے ہیں اقتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں معاذ اللہ حضور علیہ السلام دا سر قلم کرنے واسطے جا رہے ہیں لوگ چھپ کے گل کرنے دی ضرورت نہیں میں کھلم کھلا اعلان کر رہے ہیں صحابی نے آکھیا کیوں جڑے نوے دین دا انہیں اعلان کر دیتا ہے وہ صحابی نے آکھیا عمر ادھے بعد جبنیے جس دین دا اعلان انہیں کیتا ہے اسے دین نو تیری بہن بھی اپنا لیا میری بہن انہا فرما ہاں ہم تین دی بہن میری نہیں ہو سکتا آپ نے فرما تسلی کر لا اتھوں جلام لگام سواری دی پھیر دیتی دروازے تے پہنچ گیا اللہ دی شان دروازے تے عمر پہنچیا اندرو بہن بیٹھی پڑھ دیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ میرے بھائیو بزرگو دوستو عمر کن لا کے سنیا یقین ہو گیا گل تو سچی ہے دستک دیتی بھین سمجھ گئی جو دستک تا انہیں جی میرے برادی ہوں دیئے قرآن پاک دا نسخہ رکھ دیتا دروازہ کھولیا عمر آکھیا فاطمہ میں نو پتہ چلے آئے تو حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھ چکی سچی گل لے اسا کہ بالکل سچی گل چنگی گل لے کلمہ چھوڑ دے ورنہ میں تیری جان ختم کر دے سا اگونا نو بہن جواب دے دیئے عمر گل سن ستم گروں کے ستم کے آگے نہ جھک سکیوں نہ جھک سکوں گی ستم گروں کے ستم کے آگے نہ جھک سکیوں نہ جھک سکوں گی شعار صادق پہ میں ہوں نازاں جو کہہ رہی ہوں وہی کروں گی عمر سوالی پیدا نہیں ہوندہ جس خطاب دا خون تیری رگن دے وچ دوڑ دائے میری رگن دے وچ بھی اسے خطاب دا خون دوڑ دائے عمر جس ماں دا دودھ تین پیتا ہے اسے اماں دا دودھ میں پیتا ہے یہ تیرے وچ مارن دی طاقت موجود ہے تو میرے وچ مار برداشت کرن دی طاقت بھی موجود میں چھوڑن واسطے تیار نہیں بہن بولی عمر گر تو مجھے مار بھی ڈالے شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوالے مگر میں رائے حق سے ہرگز پھر نہیں سکتی بلندی معرفت کی مل گئی میں گر نہیں سکتی اگر میں سچی ہوں تو میرے لیے میرا خدا بس ہے کسی امداد کی حاجت نہیں اس کی رضا بس ہے مسلمان عمر تک کاوڑے آندائی اس نے بینڈ مارنا شروع کر دیتا اتنا ماریا کہ بہن بیچاری دے منہ چو خون جاری ہو گیا لیکن اس نے کلمہ نہیں چھوڑیا زبان پہ نام حق آنکھوں میں آنسو منہ سے خون جاری زبان پہ نام حق آنکھوں میں آنسو منہ سے خون جاری عمر کے دل پہ اس نقشے سے حیبت ہو گئی تاری چابی اللہ سے مروڑ دیتی عمر دے دل تے اثر ہو گیا حیران ہو گیا صرف نازک دا جدوے حالے سمانی دائے حالے میں اس کو لوے کم نہیں چھڑوا سکتی ہیں قسمیں اٹھائیں قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی ہیں قسمیں اٹھائیں قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا اس کا جدونا دا کلمہ ماشاءاللہ بابے دا ایمانیت بابے دی آواز یہ ماشاءاللہ حیران ہو گیا تو سے جمانہ سارے دی آواز ایک پاس ایک بابے دی آواز ایک پاس ہے ماشاءاللہ الحمدللہ
عرض کریں تو پیا میرے بھائیوں بزرگوں دوستو عمر حیران ہو گیا کہ صرف نہ دیکھو کہ سوانیوں کے جدوں میرے جناب میری گل منن واسطے تیار نہیں میں اس سے کامیاب نہیں ہویا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے کامیاب میں کیوں ہو سکتا اسے ویلے آدھا تو نے کیا آتش حل کر کے پلا دی اخت بہن نو سڑیں دل تو نے کیا آتش حل کر کے پلا دی اختی پھونک ڈالا ہے جگر آگ لگا دی اختی عمر آدھا خدا نے بدل دی حالت میری اکثر تو جلدی کر بہن وعدہ خدا نے بدل دی حالت میری اکثر تو جلدی کر دکھا مجھ کو محمد مصطفیٰ کا در تو جلدی کر میری بہن میں اربانی فرما میں نو کلمہ پڑھا دے بس تو سچی ہیں یہ توڑا مذہب سچا ہے میں انہاں کہ اگاں لگا میں سدھا درگاہ دے اندر جی انیار گھوڑے تے چڑھ گیا ننگی تلوار بائیں کنی ہوئی ہیں جا رہے کو صحابہ کرام نے بیکھیا جناب عمر آ رہے ہیں انہاں بیکھیا شکل بڑی عجیب ہے ننگی تلوارے ہو سکتا ہے ساڑھے آقا دی بے ادبی تے گستاخی کرے صحابہ دے وچے میں گوئیاں شروع ہوئیاں اس وقت سید و شہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام دے عم محترم چچا جان موجود ہیں حضرت حمزہ نے پوچھیا خیر تے مارکا کئی پھوس پھوس شروع کی تھی بیٹھے ہو انہاں کہ حضرت او عمر آ رہے عمر بالکل جناب چہرہ عجیب ننگی تلوار لیاں دائے ہو سکتا ہے وہ دے عظائم خطرناک من ساڑھے محبوب نو کوئی گزند نہ پہنچاوے سچین دے پہنچائیں او درستہ رکائیں تکی میں رکائیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو انو فکر دی لوڑ کوئی نہیں میں جانا تے عمر جان کہا حمزہ نے لاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو کہا حمزہ نے لاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو اسے اندر بلاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے اور اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دیں گے اسی کی تیغ سے سر کاٹ کر چھاتی پہ در دیں گے پر میں کچھ نہ خود درن دی لوڑ کہنے عمر آ گیا رحمت نے فرمایا عمر کیوں آیا عرض کی تھی سودا لینے کے لیے بازار گیا تھا سودا لینے کے لیے بازار گیا تھا ہاتھ اس کے بکا جس کے خریدار گیا تھا آقا آیا تھا میں تو انو شہید کرنے واسطے ہم لیکن ہون میں قتل خود ہو چکا ہے مہربانی فرماؤ میں نے کلمہ بڑھا دے جس لئے عمر نے ایک گل کی تھی اس ویلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے حضور علیہ السلام دے سامنے نعرہ تکبیر بلند کیتا میں حدیث دے حاشیت پڑھدا بیٹھا ہوں اتنا جناب زور نال نعرہ ملے ہونے کہ مسجد حرام کعبہ تک کو دی آواز پہنچ گئی جس ویلے حضور علیہ السلام تے صحابہ نے خوشیاں منائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل نو بھیج دیتا جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہونے دیویں آج تشاں خوش پہ نظر آن دے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ دے فرشتے عرشت یار خوشیاں منا رہے ہیں تائیں ایک شاعر گزرے ہے بزرگو جس طرح خان محمد صاحب کمتر رحمت اللہ تعالی پپلا ضلع میاں والی دے اندر اسے نقشے نو بیان کریں دیو یہاں اپنی سرکی زبان جاتا منگا سچی سرکار دا منگا سچی سرکار دا سائیں احمد مختار دا بیجا رب غفار دا اج آیا عمر بہنا
سید ابرار دا ساتھی رفیق غار دا شاہ در کرار دا اج آیا عمر کعبے دا در کھولن کی تے حضرت عمر بن ٹھن چلا مکے دیاں گلیاں دے وچ حیران کر دشمن چلا آندھی لسک شمشیر دی دم نعرہ تکبیر دی کفار نو للکار دا اج آیا عمر نعرہ تکبیر آنے صحابہ گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر اے کوئی معمولی جوان نہیں میں حدیث مبارک پڑھی ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر عمر تو تا او بندہ ہے تیرے اندر اللہ پاک نے اتنا دبدبہ تے روب تے حیبت رکھیے جڑے روڑ تے تو ودوں میں شیطان اس روڑ تے نہیں آندہ او بھی بائی پاس استعمال کریں دا ہے او تو موٹر وے تو منجو سیال اس روڑ تو نہیں ٹپتا ادھو عمر ودو یا سمجھ آئی نہیں ہے بزرگو ہاں ایک معمولی شخص نہیں ایک دوے کیارے دہن میں ونہ بند کر کے تری جیر کیارے نہیں دبے گل سمجھ آن دی پہنے تیسری میں حدیث پڑھی آئی حضرت نے فرمایا شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل بیت دا تھوڑا جے تذکرہ مبارک انہیں جلدی جلدی جناب میں موٹر ویت گڑی چاڑی وداں جس ویلے یزید نے تخت حکومت سنبھالیا اس وقت ولید ابن عتبہ مدینہ منورہ دا گورنر آئی اس نے آرڈر بھیجیا ولید سارے جناب علاقے والے آنے مینو اپنا امیر المومنین تسلیم کر لے آئے سوائے سادات مدینہ دے خصوصاً حسین ابن علی دے انہوں آکھو میرے حق ووٹ دے دیوین میرے نشان تے مورلا دیوین میرے حق دستبردار ہو ونین جناب ولید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس بلایا آکھیا حسین اے یزید دا خط آ گیا ہے اسا کہ میرے حق ووٹ دے دیو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی معقول گل کی تھی آپ نے فرمایا ولید میں اتھے جلد بازی دے وچ اجلت فیصلہ نہیں کریں دا مہربانی کر مدینہ منورہ دے اکابرین صحابہ موجود ہیں انہاں دی میٹنگ رکھ چا جو فیصلہ صحابہ کرام کر دے سن میں منن واسطے تیار باہر چلے گئے وقت سوچیا ہو سکتا ہے جناب میرے خلاف اپریشن شروع کر دیں ہو سکتا ہے جناب میرے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں ہو سکتا ہے میرے نار ران والے مدینہ منورہ دے وچ صحابہ کرام موجود ہیں آل بیت نال محبت کرنے والے موجود ہیں انہا دفاع کرنا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سوچیا کہ ہو سکتا ہے دفاعی صورت دے اندر مدینہ منورہ دے وچ ہنگامے شروع ہو ونجن میں اپنی زندگی دے وچ نیس مبارک دھرتی تے ہنگامے کرنا چاہنا نہ میں ہنگامے ویکھنا چاہنا آپ نے گھر والے انہوں فرمایا آپ نے فرمایا میرا خیال ہے کچھ دن واسطے مدینہ منورہ نو چھوڑ کے مکہ پاک چلے ونجائیں حالات نازکن قربان ونجا اہل بیت دی مستورات تو انہا کہ امام حسین حضرت تسا وڈے ہو جیویں تسا فرمائشو اسا انہیں کرن واسطے تیار آئیں یہ توڑا حکم ہے تو مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے وینے ہیں میرے بھائیو نہ لڑنا آسانے او خاتون جائندے شاید وجود تے سورج دیاں کرنا بھی نہ پئیوں وین اسے اسلام تے دین دے تحفظ دی خاطر مدینہ چھوڑ کے مکہ مکرمہ چلے گئے میں انہیں گل نہیں کی تھی کس خاتون دیئے اولاد ہے حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی جناب جنت دی خواتین دی سردار آئے جا رہیان اگو محمد مصطفیٰ ہیں پچھو
علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درمیان بی بی فاطمہ الزہرا ہیں، حضرت حسنین کریمین چکی سے نے عرض کیتا امی جان اے کہ شریعت دا تو کو میں خامد اگوں ٹورے بی بی پچھوں ٹورے، اما تسا اگوں پہ چل دیو، ابو جان اور پچھوں آندے پہن، میرے ریاض بات چنیوڑ دے مسلمان ویرو جواب سنو۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے جواب دیتا بچڑا مسئلہ تائیں جی میں تسا پکائی ودیو پر توانو پتہ ہے جو میں کونا۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں امام الانبیاء سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت جگر تے نور نظرہ، مینو جناب چاون والا محمد مصطفیٰ، مینو کھداون والا محمد مصطفیٰ، مینو گھٹیاں پاون والا محمد مصطفیٰ، مینو پڑھاون والا محمد مصطفیٰ، میری تربیت کرن والا محمد مصطفیٰ، بیٹا جنن دا میں ہو سنبھالے آئے میرے وجود تے یا توڑے نانا محمد مصطفیٰ دی نگاہ پئیے یا میرے وجود تے توڑے ابو علی مرتضیٰ دی نگاہ پئیے۔ بچڑا اگو میں اس تو ٹر دی پئیاں تاکہ میرے پیران دے نشانات توڑے ابو جان دے قدمہ دے نشانات نال ختم ہو ونجن، تاکہ کسی غیر مردی نگاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دے پیران دے نشانات تے بھی۔ میرے بھائیوں نہ لینا سوکھا، نہ لینا سوکھا ہی تھائی میں دس سکا بل ریاض آبادیاں سوانیاں کے بدیاں کریں گے تو ان سرے کی زبان پتہ نہیں سمجھ آوے نہ آوے کہ شاعر گزرے ادھا نہ ہے اللہ دیتا ادھا تخلص آئی نشتر اے ہے سران سدھو کبیر آلے تفصیل دے وچ ہونوی موجود ہے ادھے پتر ہونوی جین دے ودن حمزہ نشتر او آدھا شاران تے بزاران ویچ اکھی نال ویکھ لیو، شاران تے بزاران ویچ اکھی نال ویکھ لیو، مردہ نالو رنہ ہن ڈستیاں گنیریاں، ستر آلی چادرن دائیاں کر کے تے ساریاں جو پھر دیاں اللڑ وچھیریاں، کائی لون تیل تے مساق پئی خرید کرے، کائی پئی خرید کرے مٹھیاں گنیریاں، تے کائی ون جارے کل بیٹھی بان جوڑ کے تے کائی تا بزاران ویچ دین دی ودی بھیریاں، کئیاں نے مساق نال ہونڈ سوئے لال کیتے، کئیاں نے مساق نال ہونڈ سوئے لال کیتے، تے کئیاں دیاں اکھاں ویچ کجلے دی دار ہوئے، دسو بلائیو جائے وہیر گمر گیر وچو قوم دے مقدران دا بیڑا کیمیں پار ہوئے۔ مسلمانوں بیڑا بڑھا پہ ہے، بیڑا بڑھو ہے پہ آئے تائیں اکبر الہبہ دیا دا اے علامہ اقبال بیچارہ چیخ دا چلا گیا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ دا پتہ ہی کوئی نہیں ہے بھی کہ دین ہے۔ اکبر الہبادی ادا بے پردہ نظر آئیں مجھے چند بیبیاں، بے پردہ نظر آئیں مجھے چند بیبیاں، اکبر زمین پہ غیرت قومی سے گر گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا جی۔ مسلمانوں حقیقت ہے بالکل ساڑھے یہ تو معلوم ہوتا ہے یہ ایسی مخلوق ہے توڑا ریاض آباد میں پوری طرح نہیں جاندہ۔ میں اگے ہمیشہ وائندہ رمضان شریف گرمیاں جدن دیا شروع ہوئیں مری دے وے اتھے کہ جادہ نائے مال روڈ، اللہ توانو بچائے، سمجھ آئی نا بزرگو واقعتاً اتھے بندہ بانج ویکھتا معلوم ہوندہ ایسی مخلوق کے نہیں ناندہ کوئی خدا نال تعلق کے نہیں ناندہ کوئی مصطفیٰ نال تعلق، پتہ نہیں کدو دی بلائی ہے۔ اس واسطے عرض کریں دا پیا مسلمانوں لین چھوڑی بدیا سا، یہ میرا عنوان نہیں، خیر میں ادھائی واپس چلنا۔ عرض کریں دا پیا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں
خاتون اہل بیت تیار ہو گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تساں ذرا کیا نام ہے سامان بنو، میں سواریاں لیاں ہاں. سامان بج گیا، سواریاں آ گئیاں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والے انہوں فرمایا ذرا ٹھہرو میں اجازت لیاں ہاں. انہاں کیا حضرت مدینہ اس تو بڑا ہن کوئی نہیں، کہندے کول اجازت لینی نے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی اور کولو تمہیں اجازت دی ضرورت نہیں، میں اپنے نانا جی کول تے اجازت لیا ہوں. حضرت امام حسین پہنچ گئے. پہنچ کے صلاۃ و سلام تو بعد شاہ عرض کی تھی اے نانا جی تے میری مکے وال تیاری، اسلام تے آنچ نہ آون دے ساں سادات دی ذمہ واری. میں بن اسلام دا انج بن ساں جو پئی ویک سی خلقت ساری. شاہ بن اسلام دا بدہا راسی رسم حسین دی جاری. صلاۃ و سلام تو بعد پیر حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جس لئے واپس ہٹے لگن آپ رومن پہ گئے. اپنی اکھیاں نو مخاطب کر کے ارشاد فرمائیں اکھیو رج رج ویکھ لو، اے اکھیو رج رج ویکھ لو تے تساں سفر چ سکھ دیاں راسو. جس شوق دے نال تکے سو اس نو انج رب تو رتبے پاسو. تانوں قدر معلوم ہو سی اس ویلے، تانوں قدر معلوم ہو سی اس ویلے تے جدوں چھوڑ مدینہ. ساڑھے پاس یا دن بندے دا پتہ لگدا یا ٹور گیا تے یا مر گیا. مسلمان میں واقعہ شاید تو ساگے سنے ہوئے، میں خود واقعہ پڑھے. کبیر آلے میمان خانے دارالعلوم میں بیٹھا ہوں، اتھے رسالہ پہ الخیر خیر المدارس رسالہ چھپدا. انہا اکھی نال بزرگوں میں واقعہ پڑھ کے حیران ہو گیا، پتہ نہیں اسا بلائیں کری ہے. میں واقعہ پڑھے میو چنو دیکھ چک دا بندہ ہے، چک دا نمبر شمبر ہی لکھی ہو جائے، ہون میں بھول گیا ہے. چک دا آدمی آئی، او مدینہ منورہ گیا، جب علی او تے حاضری دیتی اتھو اس مدینہ منورہ دی مٹی چاک دے اپنے پلوں اجبانا. پلوں اجبان کے جناب ایتھے لئی آیا میاں چنو اپنے گھر والے انواخش بچڑا. گل لے ہے میری زندگی دا پتہ کوئی نہیں کس ویلے میرا پھوکا نکل ونجے. اوشا کہ میں پاک دھرتی دی مٹی لائتے آیا، انج کریا جس لئے قبر انج میں دفن کرن لگو. اے مٹی میرے نار رکھیا چا مطا اللہ سونے نو اس مٹی دی وجہ تو میں تھے ترسا سن دے بیٹھو چنیوٹیو ریاض آبادی آلے سن لو مسلمانوں. میں تو حیران ہو گیا. انہاں کا ٹھیک ہے بابا سونا کپڑا لے آنے پیور نیو تازہ فرش کپڑا لائے کے تاکہ جو دی گڑ بدیے نے بریف کیسے چا رکھیے نے بریف کیس پیٹیے چا رکھیے نے ارو پرو رضائیاں تے نحالیاں تے سرانے تے بچھانے یہ چیزیں رکھیے نے. کنا دیڑ بعد بابے جی فرمایا ہے بچلا حالی تے تے میں جیندہ بیٹھا تے مہربانی کرو اس پاک مٹی دی میں زیارت کرواؤ. مسلمانوں میں حیران ہو گیا پڑھ کے. انہاں کا ٹھیک ہے بابا پیٹی کھولی نے تو پیٹی سکی، بسترے سکے، سرانے سکے، رضائیاں سکیاں، نحالیاں سکیاں، بچھانے سکے، سرانے سکے. جس لئے بریف کیس چاہے نے تو بریف کیس سکائی، جس لئے اس گھٹ نو چاہے نے تو کپڑے پوسی پہ آئی تو مٹی بھی پوسی پہ آئی. نہیں سمجھ آئی انہوں انہوں سمجھیا شاید کوئی ویل شل چڑھ گئی ہو سی جی میں ساڑھے علاقے جو تھو دی کھجور رکھو تے بیچ کیڑے پائے میں اندر انہوں توجہ نہیں کی تھی. خیر بابے جی نے زیارت کروائی نے کپڑا سکا کے مٹی سکا کے موڑگاٹ بان کے جناب رکھیے نے. کنا دیاڑ بعد بابے جی نے ارشاد فرمایا میں بچڑا حالی تے جیندہ بیٹھا میں پاک مٹی دی زیارت کرواؤ چاہ. انہوں کا ٹھیک ہے بابا ہر شاید دوبارہ چاہیے نے
ہر شاہ سکی آئی جس لئے او گڑ چاہیے نے مسلمانوں او مٹی بھی سنی پسی پئی آئی تے کپڑے پسی آئی اس لئے انہاں کے کیا چکرے میں گیا میاں چلو یہ میں چنو گیا مسلمانوں مولانا ابراہیم صاحب بڑھ فوت ہو گیا انہاں دی جناب گیا میاں چنو دے وچ انہاں دے کل ایک گئے آنکھیں نے حضرت اس طرح بابے جی اور مٹی لائے تے آئے رکھنے آئے ارو پر وارشا سکی ہون دیئے تے مٹی پسی پئی ہون دیئے ایک گل سمجھ نہیں آدھی یہ دی وجہ کیا ہے مسلمانوں حضرت نے فرمایا انہوں تو انہوں گل سمجھ آوے یا نہ آوے آپ نے فرمایا میں انہوں گل سمجھ آ گئی ہے تو سنج کرو حضرت نے فرمایا کوئی مدینہ منورہ اگر جا رہے ہوئے اس مٹی نو واپس مدینہ منورہ پہنچاؤ اے بیچاری مٹی مدینہ دی جدائی تے پھرا کے راتی دیا رو دی رہے میں خود باقی تا امام حسین نے فرما کیو رج رج ویکھ لگو تس سفر چ سکھ دیاں راسوں جس شوق دے نال تکے سوئے سنو انج رب تو رتبے پاسو تو انو قدر معلوم ہو سی اس ویلے تے جدو چھوڑ مدینہ جاسو تقدیر خدا دی غالب ہر تے ول آسو یا نہ آسو قافلہ روانہ ہو گیا مکہ پاک پہنچ گیا جس لئے مکہ پاک پہنچ گیا ادو کوفیاں نو پتہ لگ گیا حسین مکہ آ گیا سلیمان ابن سرد خزائی دے گھر دے اندر انہا میٹکاں کیتیاں اتوں وفد بیجے اتوں خطوط بیجے امام حسین واقع حضرت ساڑھے کو لوا ونیو سانو یزید تے انہا دے کارندیاں دی ضرورت نہیں اتھیا کہ خالص اسلامی نظام نافذ کر دیا تشریف لایا حضرت امام حسین آل بیت دے افراد نو فرمایا آج دی راتی نے جتنے عمرے کرنے نے کر لو جتنے طواف کرنے نے کر لو اس تو بعد کل سا روانہ ہونا ہے جس لئے صحابہ کرام نو پتہ چلے آ گئے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت عرض کیتا حضرت ادے نونیو ایک کوفی ہے غدار بہوں باویں شام تے باویں روم میں حضرت مہربانی فرماؤ تو سعودے نامنیوں آپ نے فرماؤ نا دے میں ادھر خط آ گئے صحابہ نے عرض کی تھی حضرت مہربانی فرماؤ اپنے بیرا مسلم بن عقیل چچا زاد بھائی نو بیج دیو حالات دا ون کے جائزہ لوین حالات اگر ٹھیک ہو ونین تا لگے ونجے آئے ورنہ مہربانی فرماؤ ادو دا پروگرام معطل کر دیو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مسلم بیرانو سڑیا انہوں فرمایا شاہ فرمایا مسلم نو اے مسلم میرا ویرے میرا دل آدھا ہے تو کوفے ونج تیرے لب وچ عجب تصیرے حالات مناسب یہ کر سمجھیں لکھ بھیجیں تو تحریرے تیرا خط آسی میں چل پوساں میں کرسانا تاخیر حضرت مسلم بن عقیل وایا مدینہ منورہ کوفہ پہنچ گئے مختار نامی آدمی دگر دے اندر آپ نے قیام فرمایا لوگاں نو دسیا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دا فرشتاداں آپ دا بھیراہاں آپ دا قاصدہ نمائنداں آپ نے میں نو بھیجے آئے چند دنہ دے اندر 18,000 بندے نے مسلم دیہات حسین دی خاطر بیعت کر دیتا آپ نو اندر دا کیا پتا آپ نو اعتماد آ گیا آپ نے پیڑ چاہ کے تاریر کیتا سٹیم بلا دیتی موار لا کے انگوٹھا لا کے سین کر دیتا حضرت یہ تو سارا اپنا ویڑ آئے مہربانی فرماؤ تو سب بے دھڑک بے جھجک تشریف لایا خط پہنچ گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گھر والے انہوں آکھا جلدی تیاری کرو کوفہ بڑھنا ہے صحابہ نو بات پتہ چلیا صحابہ نے آکے روکیا ابو بکر حضرت جناب عبد الرحمن ابن ابو بکر نے روکیا عبداللہ ابن جعفر نے روکیا عبداللہ ابن زبیر نے روکیا عبداللہ ابن عمر نے روکیا عبداللہ ابن عباس نے روکیا کہ ایک کوفی ہے غدار بہوں باویں شام تے باویں روم میں ایسا جی چھوڑ نہ سانو ہرگز ہر بندہ ہون مغموم میں تینو ویدے ہیں
ساڑے ہاں ٹھر دن تیرے ہونٹ نبی سائیں چومے یہ لازمی ونجنئی بے شک ونج نہ لائے ونج نال مسومے حضرت پہلی گلتے نہ ونجو یہ وینا نے تو خود تشریف لائے ونجو بالنو تو نہ لائے ونجو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی صحابہ نو فرمایا میں نواسا اس ذات اقدس دا میں نواسا اس ذات اقدس دا جڑا سرور دو جہاں دا جڑا وعدہ کیتا ہے میں پورا کر سا میں پتر ہاں شاہ مردان دا ظالم دے سامنے جھک ونجنا اے طرز نہیں سیدان دا میں نو فکر نہ اپنی جان دہے نہ فکر میں نو بالان دا آپ نے تیاری فرما لئی آپ روانہ ہو گئے ادو حالات بدل گئے حضرت امام حسین رضی اسے موبائل تا کوئی نہ جو فون کر کے کوئی مس کال دے کے پتہ کر لمنا ادو قافلہ روانہ ہو گیا میں اختصار نال گال کریں دا پیا پہ گھنٹہ پورا ہوندہ پیا تے بیت بیٹھے حال تو سمیرا میں زیادہ ہون بیان کر نہیں مل سکتا جو ہوں میں بڑھڑا ہو گیا وہ جوانی والی ہون میرے وچ قوت طاقت ہے کائی نہ اس واسطے بھائی گھنٹہ بہن سمجھ آندھی پہنے کوئی نہیں سمجھ آندھی پہنے تھوڑے بندے بولے دا مطلب ہے سمجھ کائی نہیں آئی جمہوری حکومت سارے پی ٹی آئی آلے بیٹھے ہیں سمجھ آئی نہیں ہاں وہ ایک تیرا ووٹ ہے بابا چوپ کر بہت سمجھ آئی نہ پی ٹی آئی تو ہوئی تو بد بیٹھا دا ووٹ ہے تو صحیح تھوڑے ووٹ ہے جمہوری حکومت در بیٹھے سنیں یہ تیری بات نہیں اللہ تو ساری رات برگا وہ بیان ہی نہیں ہوتا ساری رات اچھا وقت بنجو کفن تر لایا بنجو من مارو خدا دے بندی وقت میں پروگرام بکتا بڑھے اچھا نہیں تو سمجھ دسو اگر تھوڑے کل کنک پئی ہوئے کنک دے وپاری لڑن آوے میں کنک بھی کھا کتنی بھی کھائی دیو ایک لاب بھی کھائی دیئے کئی من کنک ایک لاب نہیں بزرگو اندر پئی ہوئے کہ دائی اولے شہلے تے بوریاں بریاں پئی ہوئے نا بزرگو تو بابے دی گل ٹھیک ہے تو صحیح بابے تو ہو سارے داڑے وکھائی نہیں سکیں دے بس میں تو لپکھن وکھائیں دا پیانگا آپ اندازہ ڈالا بیا میدان کربلا دے اندر پہنچ گئے میدان کربلا دے اندر پہنچ گئے 9 محرم الحرام نو شمر ذوالجوشن جناب اے بھی 5000 دی فوج لیتے آ گیا خیمیہ دا معاصرہ کر لیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس رات آپ نے تقریر فرمائی آل بیت دے سامنے خطبہ بیان کیتا انہوں اعمال صالحہ دی تلقین کی تھی فرمایا بیٹا دشمنی ہوئے جڑا سر تے چاڑایا ہے انہا میں نو چھوڑنا کوئی نہیں میرے خون دے پیاسن میرا بچہ جس دین دی خاطر میں مدینہ چھوڑیا جس دین دی خاطر میں مکہ چھوڑیا جس دین دی خاطر میں مقام ملتظم چھوڑیا بیٹا اس دین تے عمل ضرور کرنا نے نمازہ دی بھی پابندی کرنی نے تے قرآن پاک دی تلاوت بھی ضرور کرنی نے باقی میری طرف توانو ہن اجازت ہے اگر مستورات سمیت بڑھنا چاہو میری لوں تواتھے را دیئے لیکن توانو ایک گل میں ضرور تاکید نالک سا نمازہ دی بھی پابندی کرنی ہے تے قرآن پاک دی تلاوت بھی اگر بڑھنا چاندی ہو تو جا سکتی ہو آل بیت دے عزیزہ نے آکھیا پابند نماز روزے دے ہیں تے قرآن کو لوں اثر رج دے نہیں جڑے ہوں من بال حلالیاں دے میدان نو چھوڑ کے بج دے نہیں بن پیو اولاد ہے کیڑے کم دی تے بے اولاد پیو کدے سجدے نہیں سارے کٹھے ویسو نانا کولوں وک وک ایسا چنگے لگ دے نہیں دامی دا دیاڑا ہو گیا شمر ذوالجوشن نے 5000 دی مسلح فوج کھڑی کر دیتی حضرت امام حسین نے اپنی آل نو فرمایا بیٹا دشمن تیار ہو گیا ہے تسیں تیار ہو ونجو کتھے باتر گلشن نبی دے پھول کتھے جناب 5000 دی فوج ادو شمر فرانڈتے ادو حسین فرانڈتے شمر نے جناب امام حسین نو آکھیا انتا حسین حسین توں ہے
قالنام آپ نے فرما میں نو حسینہ دن شمر آکھیا گل سن بے حسینہ میں تینو آخری بار نک دیندہ پیاؤں میں مولت کائی نہیں ہو دیونی مہربانی کرے سوچ سمجھ کے میں نو جواب دے میں امام حسین نے فرما شمر دس کے آنا ہے شمر آکھیا حسین سونے نو ہی ویلا سر جھکا چا میں نو آڈر اتوں یزید دہے کچھ موقف نو بدلا چا یا بیعت کر یزید دے حق وچ یا موت نو سینے لا چا اس کربل دے میدان دے وچ سونی اپنی آل کوہا چا آل دا نہ لیا اولاد دا نہ لیا جو بندہ اپنی تکلیف تا برداشت کر سکتا ہے پر اپنی اولاد دی تکلیف نو ویکھ بھی نہیں سکتا اگو علی شیر خدا دا پتر بولیا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ آمد مجتبہ سلم دا دوترہ بولیا بی بی فاطمہ زہرا دا نور نظر تے لخت جگر بولیا حسین نے فرمایا شمر تے اپنی مکا لئیے یا کوئی ہور کرنی ہے شمر آکھیا میں تا مکا لئیے آپ نے فرمایا میں جواب دیندہ پیاؤں تُوں بھی دل دے کرنا دیا کھڑکیاں کھول کے میرا جواب بھی سن لا شمر آکھیا دس حسین تُوں کے آنا ہے میرے پیر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں زندگی دے کسے موڑ اتے تے سیدانو گلا دیوامنا نہیں میں زندگی دے کسے موڑ اتے تے نانے دا دل دکھاونا نہیں میں زندگی دے کسے موڑ اتے حیدر دا دل رجامنا نہیں میں زندگی دے کسے موڑ اتے تے امی دا کھیر لجامنا نہیں باویں آلو ساری شہید ونجے میں موقف نو بدلاونا نہیں باویں تیر جگر تو لنگ پار ونجن تے شمر تو میں گھبراونا نہیں میں باب جرت دا ان قائم کرے سانبے نت نت ماں مہجیا جامنا نہیں واہ حسین واہ حسین کربلا کا شاہ حسین تیرا حسین میرا حسین کربلا کا شاہ حسین میرے بھائیو بزرگو دوستو شمر نو جس لئے یقین ہو گیا حسین اپنے موقف میں تبدیلی نہیں کرنا چاہتا وہ ظالم نے فوج نو آرڈر جاری کر دیتا تو سے حملہ کر دیو پیر حسین رضی اللہ تعالیٰ نو عزیزہ نے آکھا ابا جان تو سے ذرا پچھو ونیو پہلے سانو اپنی جانہ دے نظرانے پیش کرن دیو مسلمانوں نہ لینا سوکھائے تو آڈے میرے سامنے سکول ٹیچر ساڑے بال نو تھپڑ جمارے کیمیں کلیچ موریوں دیں تو آڈے میرے سامنے اگر کوئی ساڑے بال نو بجا دے وچا کیمیں کلیچ سراخوں دیں قربان جاواں امام حسین دے استقلال و استقامت تو میرے بھائیو اکھاں دے نال اپنے بالاں دیاں لاشا تڑپ دیاں ویدے رہ گئے ٹکڑے ٹکڑے ہوں دیاں ویدے رہ گئے خون تے مٹی اچ لت پت ہوں دیاں ویدے رہ گئے لیکن اس دین اسلام قرآن دی خاطر حسین نے سب کچھ برداشت کیتا شاہ چاہیاں لاشا کربل وچ تے ودا پڑھدا ہا یاسین ونج رکھیاں لاشا خیمے وچ کیتی صبر دی شاہ تلقین فرمائے میرے سارے گل مرجا گئے ہیں کیتا ترس نہ شمر لئین بچ ونجے شالا دین نانے دا ہر گلتے میری آمین میرے بھائیو لاشا خیمے دے وچ رکھ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آخری دفعہ جس لئے میدان کاردارت ونجن لگن اللہ دی بارگاہ دامن پھیلاتے اپنے جڑی التجا کی تھی کیا ہے دامن پھیلا کے عرض کی تھی اے میرے رب غفارا پردیس دے وچ انہ بیبیاں دا تو بڑھ ونج آپ سہارا تیرے دین نو سب کچھ نقد دیتا ہے تے نیمو کیتا کل دا کارا میرا اللہ ہنتا رادی ہو ونج دیتی ویناؤں ترکا سارا
یکم محرم الحرام نو آپ دے سسر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور 10 محرم الحرام نو آپ دا نواسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرفہ کا جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسا سارے انو صحابہ دے نال اہل بیت دے نال سچی محبت کرن دی توفیق نصیب فرمائے، دین اسلام نو زندگیاں دے وچ اپناون دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دل جڑے بھی اس وقت جائز عزائم لے کے بیٹھن سارے اندے جائز عزائم اللہ پاک اپنے فضل نال پورے فرمائے۔ جڑے حضرات تواڈی میری ملاقات دا ذریعہ بنن، دعا اللہ پاک انہاں دی جان مال عزت آبرو دی حفاظت فرمائے۔ ساڈے عزیز قائب دن جماعت دے اندر انہاں میں حکم فرمایا ہے کہ میرے واسطے بھی دعا کرے آئے، اللہ میں استقلال و استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اپنے فضل نال جی میں گند دی چکٹ کے میں روشنی دی طرف لائندہ سوں، انہیرے چکٹ کے تے نور دی طرف لائندہ سوں، جہنم چکٹ کے جنت دی طرف لائے۔ اللہ پاک ہن واپس میں نونجن دے وے ایدہ جنت رات میرا خاتمہ فرما دے وے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔